یہ نہیں عبادت کی سستی کی وجوہات ہیں، اور وہ اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنے کاموں میں اپنے کاروباروں میں مشغول ہیں اور اس دوران میں وقت قربان نہیں کرتے نمازیں پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا رہے مختلف طریقوں سے جب تم قربانیاں کر رہے ہوتے ہو۔ کبھی غربت سے ڈرا کر نماز کے لیے وقت کو قربان کرنے سے روکتا ہے، کبھی کسی طریقے سے قربانی سے روکتا ہے۔ ایک حقیقی مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ فرماتا ہے کہ اسے ہوشیار رہو۔ تو بہرحال شیطان کے اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کے لیے مختلف طریقے ہیں جو وہ بندوں پر استعمال کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک طرف تو غربت کا خوف دلا کر تمہیں اس قربانیوں سے شیطان روکتا ہے، لیکن دوسری طرف فحشاء کی ترغیب دے کر وقت اور مال وغیرہ اس پر خرچ بھی کروا لیتا ہے۔ جو دنیا دار ہیں اس کے بہکاوے میں آ کر ان چیزوں پہ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غیر مومن جو ہے، ایک دنیا دار جو ہے، اس کو شیطان دنیاوی لہو و لعب میں خرچ کرنے کے لیے ابھارتا رہتا ہے، جوئے پر، شراب پر اور دوسری اس قسم کی بیہودگیوں پر۔ شیطان کے پیچھے چلنے والے جو ہیں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں اور اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان اس بات کو جو عارضی مزے اور لذت کی طرف ہے ایسے طریقے سے توجہ دلا رہا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور شیطان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ بس مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں پر مت چلو، کیونکہ وہ پوری کوشش میں ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور کر دے۔ اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو، بلکہ یہ سوچنا بھی انتہائی جہالت ہے کہ شیطان سے کوئی خیر مل سکتی ہے، کیونکہ اس کا کام تو ہے ہی یہ کہ فحشاء اور ناپسندیدہ باتوں کی طرف بندے کو لے کے جائے اور اس کا حکم دے۔ اگر ہم ایک دنیا دار آدمی سے بھی پوچھیں کہ تمہارے ذہن میں شیطان کا کیا تصور ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ اس سے بچا کر رکھے۔ لیکن اس کے باوجود جو قربانیوں سے دور جا کر اور فحشاء کی سے قریب ہو کر اس کے پیچھے وہ دنیا دار چل رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کر رہا ہے۔ تو شیطان اپنے ایسے بندوں کو اپنے پیچھے چلا کر اپنی اس بات کو پورا کر رہا ہے کہ میں انسانوں کی اکثریت کو خدا تعالیٰ سے دور کر دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے اس مکارانہ فعل سے ہوشیار رہو، بڑی مکاری سے وہ تمہیں ورغلاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف آؤ کہ یہی تمہاری زندگی کا مقصود ہے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف جھکو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، تمہارے پچھلے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرے گا، اور آئندہ تمہیں نیکیوں اور قربانیوں کی توفیق دیتے ہوئے تمہارے لیے بخشش اور فضل کے سامان پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یعدکم کے الفاظ استعمال کر کے یہ تسلی دلائی ہے کہ اگر حقیقی توبہ ہوگی تو بخشش یقینی ہے، اور صرف بخشش ہی نہیں بلکہ اس کے فضل کے بھی ایسے دروازے کھلیں گے کہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جس پہلے عمل کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ہے فقر سے ڈرانا، یعنی قربانیوں کے نتیجے میں جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں کہ غربت، اور نہ صرف غربت بلکہ اس حد تک تباہ حالی کہ جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا،
تو شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ ان قربانیوں کی وجہ سے تم کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان جھوٹ بولتا ہے. قیامت کے دن اس نے تو اپنی ان باتوں سے مکر جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری بخشش کے سامان کرے گا. اس کے نتیجے میں جہاں اس دنیا میں اپنے انعامات سے نوازے گا، وہاں اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کو اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے گا. پھر شیطان جو ہے فحشاء کا حکم دیتا ہے، جسے کرنے سے اس دنیا میں بھی کئی قسم کی مشکلات میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے. بعض قسم کے گند اور بیہودگیاں جن سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کئی قسم کے نقصانات اس کو اٹھانے پڑتے ہیں، جو دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور آخری زندگی میں عذاب کی صورت میں اس کو ملتے ہیں، اس کی سزا. لیکن ایک مومن سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے فضلوں کو اس پر بڑھائے گا اور بڑھاتا چلا جائے گا، اور برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جو دنیا اور آخرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہوئے اس کے درجات میں ترقی کا باعث بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وعدہ اس خدا کا وعدہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. وہ واسع ہے، اس کے پاس فضلوں کے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. آج ایک احمدی جو کسی بھی قسم کی قربانی کرنے والا ہے یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قربانی کے نتیجے میں ایسے فضل فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس کس طریقے سے اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے. مالی قربانی کرنے والوں کے مالوں میں اتنی وسعت دیتا ہے کہ بعض اوقات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کئی لوگ مجھے خط لکھ کر اس سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے رزق میں اتنی برکت پڑے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جان قربان کرنے والوں کے اموال و نفوس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ان کی اولادوں کی سوچ سے بھی باہر ہے. کئی احمدی خاندان ہیں جن کے افراد نے احمدیت کی خاطر شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اور وہ اس بات کے گواہ ہیں ان کی اولادیں اور ان کے عزیز کہ ان شہادتوں نے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ان پر بے انتہا برکات اور فضل نازل کرنے کی یہ شہادتیں ان پر بے انتہا فضل نازل کرنے کی وجہ بنے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بے انتہا نظارے دیکھے اس خدا کے جو واسع ہے اور علیم بھی ہے. علیم کہہ کر پھر یہاں اس طرف بھی توجہ دلائی کہ تمہاری قربانیاں، تمہارے اعمال اس کے علم میں ہیں. آئندہ بھی جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا تو واسع خدا اپنے وسیع تر فضلوں سے تمہاری توقعات سے بڑھ کر تمہیں حصہ دیتا رہے گا. بس یہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مزید احسان کس طرح کرتا ہے یہ دیکھیں کہ اپنی توبہ اور استغفار اور نیک اعمال اور قربانیاں جو ہیں وہی اس کے بخشش کے سامان نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع تر رحمت سے فرشتوں کو بھی اس کام پر لگایا ہوا ہے کہ جو بندے ایمان لانے والے ہیں اور توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اس کی خاطر قربانیاں دینے والے ہیں،
ان کے لیے بخشش طلب کریں۔